بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بے خبر مسلمان عورتوں پر. مسلمان عورت کی پہلی صفت پاک دامن، دوسری خبر بے خبر. ان آیات سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ عورت کا بہت ساری چیزوں سے بے خبر رہنا یہ کمال ہے. عورت کا کیا کام ہے؟ سارے جہان کی خبریں سننا ہے، سارے پروگرام اٹینڈ کرنا کیا ہے اس نے؟ یہ بس اپنے خاوند اور بچوں کے ساتھ پروگرام رکھے اور دینی پروگراموں کو اپنائے. بعض مفسرین نے تو غافلات سے استدلال کیا ہے کہ عورت کا جہل علم سے افضل ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ محدث بنوری نے معارف سنن میں لکھا ہے کہ عالم عورت جاہل مرد سے افضل ہے. تو جو توجیہ میں کر رہا ہوں اس کے دل کے کانوں سے سنو، تمہیں کام آئے گی. آئے گا زمانہ کہ تجھے یاد رکھے گا. عورت کا علی الاطلاق پاک دامن ہونا، با پردہ ہونا، با سلیقہ ہونا، محصنات، اور غافلات بہت ساری چیزوں سے بے خبر. اللہ اللہ. تو ہمارے ایک ساتھی ہے، وہ کہتے ہیں جہاز جب اوپر گزرتا ہے تو میری والدہ اندر دوڑتی ہے کہ وہی اوپر سے دیکھ لیں گے مجھے. یہ بھی عورتیں ہیں، ان پر بھی اسلام فخر کرتا ہے. اور وہ بھی عورتیں جو صبح بن ٹھن کے سینے پہ دوپٹہ رگڑ کے باہر نکلتی ہے، لوگوں کو دیکھتی ہے. شرم تم کو مگر نہیں آتی. کراچی کی موٹی تازی لال گائے اور موٹی تازی بے پردہ عورت. آیا تھا شیطان. مسلمان عورتیں ان کو کیا ضرورت ہے فضول چیزوں میں ہاتھ ڈالنے کی. اور بعض عورتیں پردہ کرتی ہے لیکن ہر جگہ چکر لگاتی ہے. برقع بس خالی کندھے پہ رکھا ہوا ہے ایک برقع. اور اب تو برقعے کی بھی بڑی بڑی داستانیں آ رہی. مدرسے میں برقع ہوتا ہے اور باہر جا کے پھر پرقع ہو جاتا ہے. غیر ماحول سارا گندا اور پلید ہے، صرف مدرسے غریب کیا کر سکتے ہیں. جہاں تک ہم سے ممکن تھا اور ہماری بشری توفیق تھی، ہم نے اول نصاب ایک کر لیا کہ ہماری بیبیاں علوم سے ناواقف نہ رہے اور ان کی صلاحیتیں دینی مستعد رہے. مشکل تھی لیکن اللہ نے آسان فرمایا، اور تاریخی کامیابی اللہ نے اس میں دی. اور دوسرا یہ کہ اساتذہ کرام کو وہاں جانے کی زحمت نہیں دی، بلکہ لڑکوں کی کلاس میں اساتذہ درس دیتے ہیں اور ٹیلی فون اور انٹرکام کے ذریعے آواز جاتی ہے، اور مردوں کو وہاں جانا روک لیا گیا. اللہ اس نظام کو قیامت تک محفوظ رکھے. فخر المحدثین صدر الوفاق مولانا سلیم اللہ خان مدظلہ نے پسند فرمایا، تحریری ارشادی جملے لکھ کے دیے کہ دنیا کو اس نظام کی تقلید کرنا چاہیے. اور وفاق میں بڑی کوشش فرمائی کہ یہی نظام نافذ ہو جائے. بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بے خبر مسلمان عورتوں پر، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ملعون ہے وہ دنیا و آخرت میں. ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے عذاب بڑا ہوگا. یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن گواہی دے گی ان کے خلاف ان کی زبانیں، وایدیہم ان کے ہاتھ، وارجلہم ان کے پیر، بما کانوا یعملون بسبب ان کے اعمال کرنے کے. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن پورا دے دے گا اللہ ان کو دین بدلہ ان کا برحق. دین سے مراد یہاں بدلہ ہے، یا بدلہ بوجہ دین کے مل رہا ہے. وَيَعْلَمُونَ، اور یہ جان لیں گے، ان اللہ هو الحق المبین، بے شک اللہ برحق ہے واضح. الخبیثات للخبیثین، پلید عورتیں پلید مردوں کو چاہتی ہے. والخبیثون للخبیثات، پلید مرد پلید عورتوں کے لیے ہے.
والطیبات للطیبین، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہے، والطیبون للطیبات، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہے۔ اولئک، یہ لوگ، مبرؤون، بیزار ہے، مما یقولون، جو لوگ بولتے ہیں گناہ کی بات ہے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور روزی عزت کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، نہ داخل ہو گھروں میں اپنے گھروں کے علاوہ، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ ان کو مانوس کر لو، یعنی اطلاع کر دو، اجازت لے لو۔ کسی کے گھر میں بغیر اذن کے داخل ہونا ناجائز۔ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور سلام کر لو وہاں رہنے والوں کو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تمہیں سوچنا چاہیے، نصیحت لینا چاہیے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر وہاں کوئی ہے ہی نہیں، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تم داخل نہ ہو، حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے آنے کی۔ فَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر تم سے کہا کہ واپس چلے جاؤ، اس وقت ملاقات مشکل ہے، ہمارا عذر ہے، فَارْجِعُوا، واپس جاؤ، وَأَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ زیادہ پاکی کی بات ہے تمہارے لیے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتے ہیں۔ یعنی ایک دوسرے کے ہاں آنے جانے کے آداب، کسی کے اور کے گھر میں جانے کا طریقہ اسلامی۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، نہیں ہے تمہارے اوپر وبال، ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونہ، کہ داخل ہو جاؤ گھروں میں جو رہائشی نہیں ہے، فیہا متاع لکم، اس میں چیزیں ہیں تمہاری، سٹور میں، گودام میں، ایسی جگہ آپ داخل ہوئے بغیر اجازت کے، مسجد میں۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتے ہیں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔